اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں واجب الاحترام علامہ حسن باقر آف لاہور کو، جن کا گھر مرکز آیات الہی بن جائے، جن کا گھر مرکز آیات الہی بن جائے ان کو قرآن میں عمران کہا جاتا ہے، اور جن کو اللہ نے ہر رجس سے پاک رکھا ان کی تقلید کو ایمان کہا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت۔ سورة الفاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے، جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے صف ادا بچھائی گئی، ان کے بلندی درجات کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور میدان ارضی۔ الصلاة والسلام على نبیہ وصفیہ وحبیبہ وامینہ وحجتہ، النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلوات اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی مبغضیہم، اما بعد فقد قال الهدى في كتابه الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ مل کے بوازِ بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر۔ مل کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے، سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول کی حدیث ہے، حضرت علی کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ تمام حاضرین مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجیے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ مالک کے ذکر کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ اب تمام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، بالاخص مالک
حاجی احمد ملک صاحب کی درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو اعمال صالحہ کے نور سے منور فرمائے، ان کی قبر مطہر کو آئمہ معصومین کے انوار مقدسہ سے منور فرمائے۔ ہماری سب سے بڑی دعا ملک حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعزیر فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں محشور فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں؟ صلوات پڑھیے نبی کی ذات پہ بلند تر محمد۔ عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، عاشقان امیر المومنین علیہ السلام، میں نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا جز تلاوت کیا کہ جیسے کہ پہلے اعلان کیا گیا کہ میں مودت اہل بیت اور حجت الوداع کے پیغام کے حوالے سے چند جملے عرض کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا، قل، میرے حبیب اپنی امت سے کہو، لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے اس رسالت پہ اجرت نہیں چاہیے، اس رسالت پہ مزدوری نہیں چاہیے، اس رسالت کا معاوضہ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، اس کی مزدوری یہی ہے میرے قربہ سے مودت کرو۔ یعنی اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہو تو نبی نے کہا مزدوری یہ ہے کہ میرے قربہ سے مودت کرو، تو کلمے کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اب اگر قرآن بصارت نہیں بصیرت سے پڑھا جائے تو اکثر کئی آیتوں میں مزاج پروردگار پتہ چلتا ہے۔ اللہ کبھی کبھی قرآن میں نام نہیں لیتا بلکہ اللہ صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ نے یہاں نام نہیں لیا کہ ان سے مودت کرنی ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں صفات بیان کی ہیں، اس لیے نام نہیں لیا، صفات بیان کی ہیں کہ مخالف کا ضمیر اسے اس دروازے پہ جھکنے پہ مجبور کر دے۔ اللہ نے کہا میں نام نہیں لیتا، میں صفات بیان کروں گا کہ مخالف کا ضمیر اسے اس دروازے پہ جھکنے پہ مجبور کر دے۔ اور پھر آیت کا آگے جز ہے پڑھی جاتی ہے، صلوات محمد والے محمد، اللہم محمد۔ توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ پھر آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، آیت کا آگے جز ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ نے کہا جو نبی کے قربہ سے مودت کی نیکی میری بارگاہ میں لے کے آئے گا تو میں اس حسنہ کو اور زیادہ حسین کر دوں گا۔ اگر تم قیامت کے دن قربہ کے مودت کی نیکی لے کے آؤ گے، اللہ نے کہا میں اور حسین کر دوں گا۔ تو برادران اسلام، پہلا معیار قربہ کا یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار ہوتا ہے۔ وہ ہستیاں تلاش کیجئے جن سے محبت کرنا اللہ کی بارگاہ میں نیکی شمار ہوتا ہے۔ اور میرا دل کرتا ہے جب بھی میں یہ آیت مودت پڑھوں، جو بھی نبی کا امتی ہے وہ صرف آیت کا پہلا حصہ دہراتا رہے، اسے پتہ چل جائے گا یہ قربہ کتنی بلند ہستیاں ہیں۔ اللہ نے کہا قل لا اسألکم، میرے حبیب اپنی امت سے کہو لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں۔ لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا مگر سوالی بنا کھڑا ہوں۔ جو بھی نبی کا امتی ہے وہ اپنی مسجد میں کھڑا ہو کے نعت پڑھتا ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، تو بھر دو جھولی میری یا محمد کہنے والوں، قربہ کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا ہے۔ بھر دو جھولی میری یا محمد کہنے والوں، قربہ کی مودت کے لیے مصطفیٰ جھولی پھیلائے کھڑا ہے کہ میں سوال نہیں کرتا، آج میں سوالی بنا کھڑا ہوں۔ یہ کون سوال کر رہا تھا؟ جس کے دروازے سے سائل خالی نہیں جاتا، آج وہ سوالی بنا کھڑا ہے۔ اگر آپ کا ذہن بیدار ہو تو جملہ ہدیہ کرتا ہوں، یہ کون سوال کر رہا تھا امت سے؟ سلونی سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والا سوال کر رہا تھا۔ اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے۔
سلونی سلونی کہنے والے کو گھٹی دینے والا سوال کر رہا تھا، اور سوال کیا ہے کہ میں نے کبھی سوال نہیں کیا، آج میں سوالی بنا کھڑا ہوں کہ رسالت کی اجرت یہ ہے میرے قربا سے مودت کرو۔ اور دیکھیے نبی خود سوال نہیں کروا رہا، اللہ سوال کروا رہا تھا۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ سوال کروا رہا ہے؟ آیت شروع ہوتی ہے قل سے۔ قل کا ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے۔ یہ تو آپ دینیات میں بھی سکول میں پڑھتے ہیں، چاروں قل میں قل، اے نبی آپ امت سے کہہ دیجئے۔ قل بتا رہی ہے کہ نبی نے سوال نہیں کیا، نبی نے قربا کی مودت نہیں مانگی، اللہ مودت منگوا رہا تھا۔ آپ کسی عالم سے جا کے پوچھئے یہ جو نبی کو کہا قل، قل عربی گرامر کے اعتبار سے صیغہ امر ہے، جہاں بھی عربی میں صیغہ امر آ جائے بغیر قرینہ علامت نشانی کے، اس کا مطلب ہے یہ کام کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اللہ نے نبی سے کہا قل میرے حبیب تجھ پہ واجب ہے، تو امت سے قربا کی مودت کا سوال کر۔ اب اپنے مرضی کے عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو، جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہو، ان کی مودت ادا کرنا امت پہ کیا ہونا چاہیے؟ جن کی مودت کا سوال کرنا نبی پہ واجب ہے، میرے نبی تجھ پہ واجب ہے سوال کر۔ ہر منصف مزاج کہے گا ان کی مودت ادا کرنا امت پہ اوجب ہونا چاہیے۔ یہ مودت نبی نہیں مانگ رہا، اللہ منگوا رہا تھا۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ اکثر آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہوں، آپ کو اتفاق ہوتا ہوگا آپ کی گاڑی اشارے پہ رکے، سائل آ کے شیشہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ نے شیشہ نیچے کیا، سائل نے کشکول آگے بڑھایا، آپ نے کشکول میں کچھ ڈال دیا، آپ نے یہ اس مانگنے والے کو دیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے سائل خود نہیں آتا، پیچھے کوئی اور کھڑا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی اشارے پہ رکی، اس نے اشارہ کیا جا کے اس سے مانگو، اب اس کے اشارے پہ سائل آ گیا، اس نے شیشہ کھٹکھٹایا، آپ نے شیشہ نیچے کیا، اس نے کشکول آگے بڑھایا، آپ نے کشکول میں کچھ ڈال دیا۔ یہ جو دوسرا مانگنے والا آیا، یہ صرف آپ نے اسے نہیں دیا، اسے بھی دیا ہے اور اسے بھی دیا ہے جو کہہ رہا تھا اس سے مانگ۔ اب جسے جملہ سمجھ آیا ہے کہ یہ جو دوسرا آیا ہے اسے بھی دیا ہے اور اسے بھی دیا ہے جو کہہ رہا تھا مانگ۔ اب میرے نبی خود اجر رسالت نہیں مانگ رہے تھے، اللہ منگوا رہا تھا میرے حبیب ان سے اجر رسالت مانگ۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں، اگر تم نے نبی کو اجر رسالت نہ دیا تو تمہارے دروازے سے خدا بھی خالی لوٹ جائے گا، مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا۔ نعرہ حیدری، اگر تم نے اجر رسالت نہ دیا تمہارے دروازے سے خدا بھی خالی لوٹ جائے گا، مصطفیٰ بھی خالی لوٹ جائے گا۔ اب اللہ نے نام نہیں لیا، اب کوئی بھی اٹھا لیجئے ترجمہ، کوئی مذہب و مسلک کی قید نہیں ہے، کوئی اردو ترجمہ اٹھا لیجئے۔ تو ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، میرے حبیب امت سے کہو رسالت کی اجرت یہ ہے میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ کس سے مودت؟ قریبیوں سے۔ کس سے مودت؟ قریبیوں سے۔ پھر بولیے کس سے مودت؟ قریبیوں سے۔ یعنی رسالت کی اجرت یہ ہے نبی کے قریبیوں سے مودت کرو۔ ہر مسلمان عالم نے ترجمہ یہ کیا۔ اب قریبی تین طرح سے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قرب بے اعتبار فاصلہ، جیسے میں کہوں نعیم صاحب فاصلے کے اعتبار سے میرے زیادہ قریب ہیں، آپ فاصلے کے اعتبار سے دور ہیں۔ دوسرا قریبی رشتے کے اعتبار سے، جیسے ماں باپ ہے، اولاد ہے، پھر بہن بھائی ہے، چچا ماموں خالہ، دائرہ بڑا ہوتا گیا۔ تیسرا قریبی رتبے کے اعتبار سے میرے دل کے زیادہ قریب کون ہے۔ اب جا کے علماء سے پوچھو یہ کن قریبیوں کی مودت کا سوال تھا۔ عربی میں تینوں کے لیے جملے الگ ہیں۔ جو فاصلے کے اعتبار سے قریبی ہو اسے کہتے ہیں القرب، جو رشتے کے اعتبار سے قریبی ہو اسے کہتے ہیں القرابت، جو رشتے میں بھی قریبی ہو اور دل میں بھی مقام بلند ہو اسے کہتے ہیں قربا۔ نبی نے یہ نہیں کہا میرے حبیب ان کی مودت مانگو جو بزم میں تیرے قریب بیٹھتے ہیں، اللہ نے قربا کہہ کے انہیں نبی سے دور کر دیا۔
جو صرف نبی کی بزم میں قریب بیٹھ کے سمجھتے تھے محمد کے قریبی ہو گئے، جو صرف بزم میں بیٹھ کے سمجھے محمد کے قریبی ہو گئے۔ دوسرا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے حبیب ان کی مودت مانگو کہ جو تیرے رشتے میں قریبی ہو، نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقَرَابَةِ، کہ نہیں فی القربہ، قربہ کہہ کے اللہ نے انہیں بھی نبی سے دور کر دیا۔ جو نبی سے صرف رشتہ کر کے سمجھتا ہو محمد کے قریبی ہو گئے۔ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت یا خطیبانہ جملہ نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ مودت کرنی ہے قربہ سے۔ قربہ کون ہے؟ نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو اور نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے۔ نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے۔ اب جائیے برادران اسلام، تاریخ اسلام میں خود وہ بندے تلاش کیجئے، نبی کے رشتے میں بھی قریبی ہو، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہو۔ شاید میرا کوئی دوست کہے نبی کے دل میں ان کا مقام کتنا بلند ہونا چاہیے؟ نبی کے دل میں اتنا مقام بلند ہونا چاہیے اگر وہ نبی کی بز میں آئے تو میرا نبی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہو۔ والا آپ کو سلام۔ اتنا دل میں مقام بلند ہونا چاہیے جن سے مودت کرنی ہے کہ اگر وہ نبی کی بز میں آئے تو نبی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہو۔ شاید میرا کوئی دوست کہے مجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا یہ اللہ کن کی مودت کا سوال کروا رہا تھا۔ جائیے تاریخ اسلام میں تلاش کیجئے، نبی کے رشتے میں قریبی ہو اور نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے۔ نبی کے دل میں کتنا مقام بلند ہونا چاہیے؟ اتنا نبی کے دل میں مقام بلند ہونا چاہیے اگر نبی کا سر سجدے میں ہو، وہ پشت پہ سوار ہو جائے تو نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتا۔ تلاش کیجئے وہ کون سی ہستیاں ہیں نبی کے دل میں اتنا مقام بلند ہو۔ شاید میرا کوئی دوست کہے ابھی بھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ کن قریبیوں کی مودت کا سوال کر رہا تھا۔ جائیے تاریخ اسلام میں تلاش کیجئے، نبی کے رشتے میں بھی قریبی، نبی کے دل میں بھی مقام بلند ہونا چاہیے۔ نبی کے دل میں کتنا مقام بلند ہونا چاہیے اگر نبی کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہو، وہ مہر نبوت کا سوار ہوتا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ جائیے تلاش کیجیے ان ہستیوں کو کہ نبی کے دل میں ان کا مقام بلند ہونا چاہیے۔ تو برادران اسلام، اہل تشیع، اہل تسنن، تو پہلا معیار قربہ کا یہ ہے کہ نبی کے دل میں ان کا مقام بلند ہونا چاہیے۔ یعنی قربہ کی منزلت پہ وہی آ سکتے ہیں جن کے آنے پہ نبی مسند چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہو۔ وہ قربہ کی منزلت پہ نہیں آ سکتے جنہیں محمد قوموا انی کہہ کے بزم سے اٹھا دیتا ہو، جن کے آنے پہ میرا نبی احترام میں کھڑا ہو جاتا ہو۔ اب ان سے مودت کا سوال ہو رہا تھا۔ اب قبلہ اور دوسرا معیار بتا رہا ہوں قربہ کا۔ یہ رسالت کی اجرت ہے۔ کس کی اجرت؟ رسالت کی۔ تھوڑا بولیے، معاوضہ کس کا ہے؟ رسالت کا۔ مزدوری کس کی ہے؟ رسالت کی۔ چلیے جو میرے دوست خاموش ہیں ان کے لیے مثال دیتا ہوں۔ فرض کیجئے میں نے یہ گھڑی بازار بیچنی ہے، میں اس کا معاوضہ کتنا لوں گا؟ میری کوشش ہوگی جتنے کی ہے اس سے مہنگی بیچوں۔ یہی ہوتی ہے نا کہ جتنی کی چیز ہو معاوضہ اس سے زیادہ لیں۔ اگر بندہ مجبور ہو تو مجبوری میں کہتے ہیں ہاں چلو جتنے کی ہے اتنے میں ہی بیچ دیتا ہوں۔ اب نبی معاوضہ مانگ رہے تھے رسالت کا، اور معاوضہ کیا ہے کہ میرے قربہ سے مودت کرنی ہے۔ یعنی قربہ کو اتنی قیمتی ہستیاں ہونی چاہیے اگر میرا اللہ اجر رسالت کے لیے عدل کا ترازو نصب کر دے، ایک ترازو کے پلڑے میں رسالت تل رہی ہو تو دوسرے پلڑے میں قربہ تل سکتے ہو۔ یہ اتنے قیمتی ہونے چاہیے۔ اگر آپ ترازو رکھو، ایک پلڑے میں رسالت رکھ دو، یہ دوسرے پلڑے میں تل سکتے ہو۔ اور قبلہ یہ ضروری ہے اجر رسالت دینی۔
کتنا ضروری ہے. یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے وہ رسالت کا اجر دے. میں پھر مثال دیتا ہوں. میں نے اپنی جیب میں اپنی حلال کی کمائی ڈالی. میں بازار چلا گیا, میں نے اپنے لیے ایک سوٹ خریدنا تھا. میں سوٹ خرید کے گھر آیا, حلال کی کمائی تھی. میں نے وہ سوٹ درزی کو دیا کہ اسے سلائی کرو. درزی نے سلائی کیا. میں درزی سے سوٹ لے کے گھر آیا. میں جمعے کے دن وہ سوٹ پہنتا ہوں. میں نے درزی کو اجرت نہیں دی, درزی کو معاوضہ نہیں دیا. میں جمعے کے دن عطر لگا کے وہ سوٹ پہن کے مصلی عبادت پہ کھڑا ہو گیا. کوئی مذہب مسلک کی قید نہیں ہے. اپنے مرضی کے عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو میری نماز صحیح ہے. یہ جو دو چار بندے بولے ہیں میں انہیں داد دیتا ہوں. قبلہ کوئی مذہب کی قید نہیں ہے. ہر عالم مفتی کہے گا تیری نماز باطل ہے. میں کہوں گا میں نے تو حلال کی کمائی سے خریدا ہے, وہ کہے گا پھر بھی باطل ہے. میں کہوں گا میری تو پاک کمائی ہے, وہ کہے گا پھر بھی باطل ہے. اس سے پوچھو کیوں نماز باطل ہے, وہ کہے گا تو نے درزی کو اجرت نہیں دی, تو نے درزی کو اجرت نہیں دی اس لیے تیری نماز باطل ہے. اب اسی عالم مفتی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو اگر میں ایک درزی کو اجرت نہ دوں تو سارے علماء کہتے ہو تیری نماز باطل ہے. اسے کہو رسالت کی اجرت دیے بغیر کیسی نمازیں پڑھ رہے ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. علی 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 حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری. میں ایک درزی کی اجرت نہ دوں تو سارے مفتی اکٹھے ہو جاتے ہیں تیری نماز باطل ہے. تو انہی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو اگر میں رسالت کی اجرت نہ دوں تو کیسی نمازیں پڑھ رہے ہو. شاید میرا کوئی دوست کہے اب آپ نے سارے دین کو اجر رسالت پہ آ کے رکھ دیا ہے کہ یہ ہے تو پھر سارا دین ہے. اب میں ایک اور حدیث سناتا ہوں. میرے جتنے شیعہ سنی بھائی ہیں یہ سب علماء نے لکھی ہے اور اکثر آپ جمعے کے خطبات میں سنتے بھی ہیں. کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا. یہ سمجھانے کے لیے اجر رسالت ہو تو سب کچھ سنتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ ان قبلت الصلاۃ قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. نبی نے کہا اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے عمل قبول ہیں. وَإِن رُدَّتْ اگر نماز رد ہو گئی تو ہر عمل رد ہے. یعنی یہاں پہ سارے مسلمان مانتے ہیں دین میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایک شے ہو تو باقی سب قبول ہوتا ہے. اب انہی علماء سے جا کے پوچھئے نماز قبول ہے تو سب قبول ہے. جب نبی نے یہ حدیث فرمائی تو اصحاب کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ بھی تو بتائیے نماز کی قبولیت کا معیار کیا ہے کہ آپ نے کہہ دیا نماز قبول ہے تو سب قبول ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا تم تکبیر کہتے ہو تو نماز قبول ہو جاتی ہے. نبی نے یہ نہیں کہا. حالانکہ ہر مسلمان کے لیے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے. نبی نے یہ نہیں کہا الحمد پڑھو تو نماز قبول ہے. حالانکہ نبی نے کہا سارے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے. چلو یہاں روک کے بھی جملہ کہتا ہوں جو نبی نے کہا سارے قرآن کا علم فاتحہ میں ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن سمٹ جائے تو فاتحہ میں نظر آتا ہے. اور پھر یہاں پہ مولا علی نے آگے بڑھ کے کہا سارے قرآن کا علم سورۃ الفاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے. بسم اللہ کا علم بسم اللہ کی با میں ہے. بسم اللہ کی با کا علم اس نقطے میں ہے جو بسم اللہ کی با کے نیچے ہے. کانا نقطۃ تحت با البسملہ. وہ جو بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اور قبلہ حوالہ دے رہا ہوں میرے چونکہ سارے برادران اسلام اہل سنت عالم سلیمان قندوزی حنفی نے اپنی کتاب جنابی المبندہ میں یہ مولا علی کا جملہ لکھا ہے. بسم اللہ کی با کے نقطے کو علی کہتے ہیں. نبی نے یہ نہیں کہا الحمد پڑھو نماز قبول ہو جاتی ہے. نبی نے یہ نہیں کہا رکوع لمبے ہو تو نماز قبول ہوتی ہے. نبی نے یہ نہیں کہا سجدہ طولانی ہو تو نماز قبول ہوتی ہے. جیسا اب نے کہا یا رسول اللہ پھر نماز کی قبولیت کا معیار بتائیے. نبی نے کہا جب نمازی حالت تشہد میں مجھ پر میری آل پر
درود پڑھتا ہے نماز قبول ہوتی ہے۔ جب نمازی حالت تشہد میں مجھ پہ میری آل پہ درود پڑھتا ہے تب نمازی کی نماز شرف قبولیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور قبلہ درود ہے کیا؟ درود پڑھیے آئمہ کی ذات پہ، اللہم صلی توجہ ہے نا، نبی نے کہا نمازی نے یہ پڑھا، پھر نماز شرف قبولیت تک پہنچ گئی۔ یہ درود کیا ہے؟ ایک دعا ہے، درود دعا ہے۔ کیا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور صرف دعا ہی نہیں، ہر دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ یہ جملہ میرا نہیں، میرے چھٹے امام کا ہے۔ مولا نے کہا اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تمہیں ایک نسخہ دیتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کا۔ چھٹے امام نے فرمایا جب بھی تم دعا مانگو دعا کے شروع میں بھی درود پڑھو، دعا کے آخر میں بھی درود پڑھو۔ مولا نے کہا اس لیے جب تم دعا کے شروع اور آخر میں درود پڑھو گے تو یہ کیسے ممکن ہے دعا کا اول و آخر قبول ہو جائے، درمیان والا حصہ رد ہو جائے؟ کا درود پڑھا کرو۔ اور یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ تو رحمت نازل کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجھ جیسا گناہگار۔ میں آپ کی مثال نہیں دیتا، آپ ناراض نہ ہو جائے۔ مجھ جیسا گناہگار کہہ رہا ہے اے اللہ تو رحمت نازل کر۔ کس پر؟ جو کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ جانے کس سے سمجھ آئی ہے دعا۔ مجھ جیسا گناہگار کہہ رہا ہے اے اللہ تو رحمت نازل کر۔ کس پر؟ جو میرا نبی کائنات کے لیے رحمت ہے، اور اس کی آل پر جن کے صدقے کائنات بنی ہے۔ مجھ جیسا گناہگار یہ دعا مانگ رہا ہے کہ جو کائنات کے لیے رحمت ہے تو ان پہ رحمت نازل کر۔ اور جملہ آسان کرتا ہوں، چھٹے امام کے پاس بندہ آیا، مولا کی ذات پہ صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ چھٹے امام کی بزم سجی ہوئی، ایک سائل آ گیا، کہتا ہے مولا یہ درود کیا ہے؟ کہا مولا میں آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہوں۔ مولا نے کہا تو دعائیں ہم کے لیے کرتا ہے، رحمتیں تجھ پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو دعا ہمارے لیے کر رہا ہے، رحمتیں تجھ پہ نازل ہو رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں مولا میں اپنے لیے دعا نہیں کرتا، میں آپ کے لیے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ پہ رحمتیں نازل ہو۔ مولا نے کہا نہیں ہمیں ضرورت نہیں، وہ رحمتیں تجھ پہ اترتی ہیں۔ اب دیکھیے وہ سائل اپنی بات پہ اڑ گیا، کہتا مولا سمجھ نہیں آ رہی، میں تو آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں رحمتیں مجھ پہ نازل ہوتی ہیں۔ ابھی وہ بات کر رہا تھا، مولا نے خادم کو کہا ایسا کر ایک برتن لے آ، ایک پانی لے آیا۔ فوراً خادم دوڑتا ہوا آیا، وہ ایک تشت لے کے آیا اور ایک جگ پانی کا لے کے آیا۔ مولا نے سائل کو کہا تو یہ جگ اس پانی کے ساتھ اس تشت میں ڈال۔ اب اس نے تشت میں پانی ڈالنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی وہ تشت بھر گیا، انسان کی فطرت ہے، اس نے ہاتھ روک لیا۔ مولا نے کہا ہاتھ روک کیوں لیا؟ اور پانی ڈال۔ کہتا ہے مولا وہ تو بھر گیا، یہ تشت پانی سے بھر گیا۔ مولا نے کہا نہیں میں تجھے حکم دے رہا ہوں تو اس تشت میں اور پانی ڈال۔ اب اس نے پانی ڈالا، پانی تشت سے ہوتا ہوا زمین پہ گر گیا۔ مولا نے کہا مجھے یہ بتا جو تو نے بعد میں پانی ڈالا ہے اس کا تشت کو فائدہ کیا ہوا؟ جب تشت بھر گیا تھا تو نے پانی ڈالا، تشت کو فائدہ کیا ہوا؟ کہتا مولا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ پانی تشت ہوتا ہوا واپس زمین پہ گر گیا۔ مولا نے کہا یہیں سے سمجھ لو جب تم لوگ ہم پہ درود پڑھتے ہو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہم تو پہلے ہی رحمت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ رحمتیں ہم سے ہوتے ہوئے تمہارے اوپر اتر آتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم تمہاری رحمتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو پہلے ہی رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو قبلہ انہی کی مودت مانگی جا رہی ہے جن کی وجہ سے نماز شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ اور اسی لیے امام شافعی کے جملے ہیں، دیوان امام شافعی میں ان کے یہ مصرے ملیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم
من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، دیوان امام شافعی کا اردو میں ترجمہ موجود ہے، اس کے اندر بھی امام شافعی کے یہ مصرع موجود ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اے اہل بیت رسول، صرف تمہاری محبت قرآن میں واجب ہے، کہ اگر بندہ کہے نبی کے بعد فلاں فلاں کی محبت واجب ہے، امام شافعی نے کہا نہیں، صرف محمد کے اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ کہتے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، قرآن میں صرف تمہاری محبت واجب ہے۔ امام شافعی کے جملے ہیں، کاش امام شافعی ہوتے میں ان کے اس ہاتھ پہ بوسہ دیتا جس قلم سے وہ یہ مصرع لکھ رہے تھے۔ کہتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں اگر میں کسی بزم میں چلا جاؤں، میں کسی محفل میں چلا جاؤں، لوگ جسے اپنا پیر مانتے ہیں، لوگ جسے اپنا مرشد مانتے ہیں، لوگ اس کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کی فضیلتیں سنا رہے ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو پتا ہے شافعی نبی کی اہل بیت کی فضیلتیں سناتا ہے، لوگ کہتے ہیں شافعی ذرا محمد کی اہل بیت کی فضیلتیں سنا۔ امام شافعی کا جملہ ہے، جملہ میرا نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں مزم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نبی کے آل کی لمبی چوڑی فضیلتیں نہیں سناتا، میں صرف ایک فضیلت سناتا ہوں، اور بزم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں تاریخ میں کوئی اور ان جیسا ہے تو دکھاؤ، کہ وہ ایک فضیلت یہ ہے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ ایک فضیلت کون سی ہے؟ کفاکم من عظیم القدر انکم، کہ تمہاری فضیلت کے لیے ایک بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر حالت نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بس ایک فضیلت میں لوگوں کو سناتا ہوں، کوئی اور مجھے ایسے دکھاؤ کہ جن پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں حالات حاضرہ کے تحت، ہمارے پاکستان میں اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے کہ درود نبی والا نہیں، جو اسمبلی نے منظور کیا ہے وہ درود پڑھا کرو، اور ابھی جو نیا نصاب بنا ہے اس کے اندر وہ نصاب ڈالا گیا ہے درود بھی۔ نبی کی سیرت سے وہ درود ثابت نہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا ہوں، جو علماء مفتیان جین جو پاکستان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اسمبلی سے درود منظور ہوا ہے وہ درود پڑھا جانا چاہیے۔ چلو ہم پڑھ لیں گے، پہلے اپنے مسجد کے عالم کو کہو وہی درود نماز میں پڑھ کے دکھائے، اسے کہو ہمارے بچے سکول میں پڑھ لیں گے، نماز میں تم بھی درود پڑھتے ہو، وہی درود اپنے مسجد کے مولوی صاحب سے کہو نماز میں پڑھ کے دکھائے۔ وہ عالم کہے گا نہیں نماز میں وہ پڑھوں گا تو نماز باطل ہے، پھر کچھ خوف خدا پر ہو، اہل بیت کی برابری کے لیے کسی اور کو ان کے برابر کیوں لانا چاہتے ہو؟ امام شافعی نے کہا تھا اہل بیت کی شان کے لیے ایک بات کافی ہے، صرف ان پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے۔ جب امام شافعی نے یہ جملے کہے، لوگوں نے کہا امام شافعی اندر سے شیعہ ہے۔ جیسے ہمارے بز میں بھی ہے، میرے جتنے شیعہ سنی بھائی ہیں، میں اتحاد بین المسلمین کے تحت اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا امام شافعی شیعہ ہے، اور امام شافعی نے کوئی صفائیاں نہیں دی میں شیعہ نہیں ہوں۔ جیسے ہمارے بھی ملک میں ہوتا ہے، اگر کوئی تھوڑی سی اہل بیت کی بات کرے لوگ کہتے ہیں یہ اندر سے شیعہ ہے۔ جیسے طاہر القادری صاحب نے مولا علی کی فضیلتیں پڑھنا شروع کی، لوگوں نے کہا شاید طاہر القادری صاحب اندر سے شیعہ ہیں، پھر انہیں یہ بتانا پڑا کچھ ایسا بتاؤں کہ لوگوں کو پتہ چلے میں اندر سے شیعہ نہیں ہوں۔ جب امام شافعی نے یہ چار مصرے کہے، لوگوں نے بھی کہا یہ اندر سے شیعہ ہے۔ امام شافعی نے پھر دو مصرے لکھے، وہ دو مصرے بھی دیوان امام شافعی اردو میں چھپا ہوا ہے، اس کے اندر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے وہ دو مصرے ہیں۔ امام شافعی نے کہا ان کانا حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے جو محمد کے اہل بیت کی بات کرے تمہیں اندر سے شیعہ لگتا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اہل بیت کی فضیلت کی بات کرے کہتے ہو وہ اندر سے شیعہ رکھتا ہے؟ امام شافعی نے کہا میں ببانگ دوحل اپنا عقیدہ تمہیں سنا کے
کے جا رہا ہوں ان کان حب آل محمد رفضا فلیشہد الثقلان انی رافضی کہ لوگوں اگر آل محمد سے محبت کرنے سے بندہ شیعہ ہوتا ہے تو جن و انس گوار ہیں ناشافی بھی شیعہ ہو گیا ہے۔ اگر شیعت کا معیار یہ ہے وہ آل محمد سے محبت کرے تو پھر گوارہ ہو میں بھی شیعہ ہو گیا ہوں۔ اور قبلہ نبی نے جو آخری خطبہ دیا تھا، نبی نے اس خطبے میں بھی سب سے آخر میں یہی فرمایا تھا، حالانکہ خطبے میں نبی نے پوری انسانیت کا ایک منشور دے دیا، قبلہ ہم تو دوسرے کے خون جان مال کو مقدس نہیں سمجھتے، اور نبی نے کہا سنو، جیسے یہ مہینہ محترم ہے، جیسے یہ شہر مکہ محترم ہے، اور جیسے آج کا دن 10 ذی الحج محترم ہے، مسلمان کی جان مال ناموس ایسے محترم ہوتی ہے۔ پھر نبی نے دوسرا جملہ کہا لوگوں جو زمانے جاہلیت کے سود ہیں میں انہیں ختم کر رہا ہوں۔ کہا دو کمزوروں کے بارے میں ڈرتے رہنا، ایک خواتین کے بارے میں، دوسرا یتیموں کے بارے میں۔ نبی نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملاتے ہوئے کہا لوگوں جو یتیموں کا خیال رکھے گا وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ رہے گا۔ پھر نبی نے آخر میں کہا سنو لوگوں، صلوات پڑھیے نبی کی ذات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا لوگوں میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اہل بیت ہیں۔ چلو یہاں پر بھی روک لیتا ہوں چونکہ برادران اہل سنت بھی موجود ہیں، انہوں نے بعض روایات میں لکھا، اگرچہ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے اہل بیت کا لفظ بھی، بعض نے کہا نبی نے کہا میں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آخری جملے آپ کو سنت سمجھا دو۔ میرا ایک دوست مجھے یہی کہتا تھا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہو نبی قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ بھی بتایا کرو، نبی نے کہا کہ میں قرآن اور سنت چھوڑ کے گیا تھا۔ میں نے کہا یہ سنت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا سنت یعنی نبی کا طریقہ۔ میں نے کہا تھوڑا اور آسان، کہا سنت یعنی نبی کا فعل۔ میں نے کہا نہیں میں نے مجلس پڑھنی ہے، ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، آسان لفظوں میں بتائیں نبی نے کیا کہا؟ کہ سنت کا مطلب ہے نبی کا کردار۔ میں نے کہا اب سمجھ آ گیا، جتنے میرے شیعہ سنی دوست ہیں سر اٹھائیے، جملہ لوہے دل پہ نقش کیجئے۔ میں نے کہا اچھا نبی نے کہا آپ کے مطابق میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنا کردار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چلو نبی نے کہا ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا اپنا کردار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چلو اب نبی کے بعد وہ بندے تلاش کرو جن کا کردار محمد کے کردار جیسا ہو۔ یا علی چلو نہیں ابھی روکتا ہوں، نبی نے کہا ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا کردار چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی نبی کے بعد وہ بندے تلاش کرو جن کا کردار نبی کے کردار جیسا ہو۔ مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم ساری کائنات میں پھر کے دیکھ لو، سوائے محمد کی آل کے کوئی بندہ نہیں ملے گا جس کا بچپن بھی محمد جیسا پاک ہو، جس کی جوانی بھی محمد جیسی پاک ہو۔ اگر اہل بیت کو ہٹا کے سنت لگا دو پھر بھی وہاں اہل بیت نظر آئیں گے۔ اور کس لیے نبی نے کہا تھا ایک قرآن ہے دوسرے اہل بیت ہے؟ شاید کوئی دوست کہے کہ جب قرآن تھا تو اہل بیت کیوں چھوڑ کے گئے؟ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، اہل بیت بھی ہدایت دیتا ہے۔ قرآن بھی راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت بھی راستہ دکھاتا ہے۔ ہدایت کے دو طریقے ہیں۔ میں نے آپ کے میاں والی آنا تھا، فرض کیجئے میں نے اس حویلی تک پہنچنا تھا، میں آپ کے میاں والی جہاز شوق میں پہنچ گیا، میں نے وہاں ایک بندے سے کہا صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ توجہ ہے نا؟ آپ نے یہ مثال لوہے دل پہ نقش کرنی ہے، آپ کو سمجھ آئے گی قرآن اور اہل بیت کیوں چھوڑے۔ صرف نبی قرآن بھی چھوڑ کے جا سکتے تھے۔ میں نے اس حویلی پہنچنا، میں آپ کے میاں والی جہاز چوک میں پہنچا، وہاں میں نے ایک بندے سے یہاں کا ایڈریس پوچھا، اس نے وہیں چوک میں کھڑے ہو کے مجھے سمجھایا آپ یہاں سے سیدھے چلے جائیے، وہاں سے ایک چوک آئے گا عیدگاہ چوک، آپ نے وہاں سے بائیں مڑ جانا ہے، پھر آپ نے ایک کلی سے بائیں مڑ جانا ہے۔ اب اس نے مجھے راستہ صحیح سمجھایا تھا لیکن میں راستہ بھٹک سکتا ہوں۔
اسے کہتے ہیں راستہ دکھانا۔ اور دوسرا طریقہ ہدایت کا، میں نے جہاز چوک میں پہنچ کے راستہ پوچھا، انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے کہا گاڑی میں بیٹھیے، مجھے گاڑی میں بٹھا کے حویلی کے باہر اتار کے کہا یہ آپ کی منزل ہے۔ اسے کہتے ہیں منزل تک پہنچانا۔ نبی نے کہا قرآن بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب کوئی کہے گا جب قرآن ہدایت دیتا ہے تو اہل بیت کو کیوں چھوڑ کے گئے؟ قبلہ دونوں ہدایت کرتے ہیں، فرق یہ ہے قرآن راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت منزل تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن صرف راستہ دکھاتا ہے، اہل بیت منزل تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے نہیں دکھاتا کیسے پڑھنی ہے، اہل بیت پڑھ کے دکھاتے ہیں ایسے پڑھنی ہے۔ تو اہل بیت کو کہا یہ تمہیں منزل تک پہنچائیں گے۔ بس یہ جملے ہیں، مالک مرحوم حاجی احمد ملک صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ اور میرے جتنے شیعہ سنی بھائی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو نبی نے کہا تھا رسالت کی اجرت یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت کرنی ہے، آپ خود جج بن جاؤ، خود انصاف سے بتاؤ، کیا امت نے اجر رسالت دیا ہے؟ اگر اجر رسالت دیا ہوتا تو بنت پیمبر نوح پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت نہ ہوتی۔ اگر اجر رسالت دیا ہوتا تو جنت کے سردار حسن کا جنازہ 70 تیروں کے ساتھ واپس نہ آ رہا ہوتا۔ اجرکم علی الزہرہ، جو عبادت کرنے آیا ہے کوشش کرنا ہر آنکھ کا وضو ہو جائے تاکہ آنکھ سے کیے ہوئے گناہ دھل جائے، رونا نہ آئے تو بے شک سروں کو جھکا کے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اگر امت نے اجر رسالت دیا ہوتا تو جنت کے سردار زہرا کے لال حسین کا لاشا 3 دن بے گورو کفن نہ پڑا ہوا ہوتا۔ اجرکم علی الزہرہ۔ عزادارو، اگر بات قتل حسین پہ بھی ختم ہو جاتی تو شاید ہم بہن بیٹیوں کو صف عذاب پہ نہ لے کے آتے۔ بات بڑھتے بڑھتے زہرا کی بیٹی کی چادر تک آ گئی۔ اجرکم علی الزہرہ۔ عزاداروں، میرا پڑھ لینا بڑا آسان ہے، آپ کا سن لینا بڑا آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مدینے سے چلی تھی نا زہرا کی بیٹی، 4 کنیزیں ساتھ تھیں، وہ راستے میں زینب سلام اللہ علیہ کا پردہ بنایا کرتی، ان کی خدمت گزاری کیا کرتی۔ صاحب مالی السبتین یہ روایت لکھتا ہے، کہتا ہے شام غریباں کے بعد ان 4 کنیزوں کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلی گئی۔ انہوں نے کہا میں تحقیق کرتا ہوں، پتہ تو چلے وہ 4 کنیزیں جو زہرا کی بیٹی کے پردے کی حفاظت کے لیے آئی، وہ شام غریباں کہاں چلی گئی۔ وہ پھر روایت لکھتے ہیں کہ جب شام غریباں ایک ملعون علی کی بیٹی کی چادر کی جانب بڑھا، یہ 4 کنیزیں دائرہ بنا کے کھڑی ہو گئی کہ ہم تمہیں علی کی بیٹی کی جانب نہیں بڑھنے دیں گے۔ عزادارو، جب ایک ملعون نے نیزہ زہرا کی بیٹی کے سر کی جانب بڑھایا اور نیزے کی نوک پہ زینب سلام اللہ علیہ کی چادر تھی، 4 کنیزیں دہشت سے مر گئیں، علی کی بیٹی اور بے چادر۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کو سوائے اس غم میں کسی غم میں نہ رلائے، اپنی دعاؤں کو ذہن میں جگہ دیتی آئیے۔ ایک روایت اور سن لیجئے تاکہ عبادت تمام ہو جائے۔ عزادارو، پھر زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد علیہ السلام سے کہا، سجاد بیٹا، میں نے عصر عاشور کے بعد اپنے حسین کی زیارت نہیں کی، میں آخری دفعہ حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے مقتل سے گزارا جائے۔ عزادارو، 11 محرم آئی، علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی گئی۔ کہتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہ مقتل کی جانب گئی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ ناکے پہ سوار تھی۔ عزادارو، زہرا کی بیٹی نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے خود کو ناکے سے ایسے زین سے زمین پہ گرایا کہ جیسے مولا عباس نے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ خود کو زین سے زمین پہ گرا۔ اجرکم علی اللہ۔
عزادارو جیسے ہی زمین پہ آئی امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ نے خود کو ناکے سے کیوں گرا دیا؟ کہ سجاد تو ہماری آخری نشانی ہے، تو نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ عزادارو اب علی کی بیٹی ایک نشیب کی جانب بڑھی۔ اگر جواز ذہنی تہرانی اپنی کتاب میں روایت لکھتے ہیں، چوتھے امام کہتے ہیں جب میری پھوپھی اماں بابا کے لاشے پہ آئی، بابا کا لاشا 9 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ میرا پڑھ لینا بڑا آسان ہے، جو یہاں سید بیٹھے ہیں ان سے میں معافی مانگ کے جملہ پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ کے جد کی مظلومیت کا جملہ ہے۔ چوتھے امام کہتے ہیں بابا کا لاشا اتنا ظلم ہوا کہ 9 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ عزادارو اس کے بعد مظلوم کربلا کے لاشے پہ اتنے پتھر برسائے گئے کہ مولا کا لاشا پتھروں کے نیچے دب گیا۔ عزادارو جب علی کی بیٹی آئی، بتاؤ تو صحیح پتھر ہٹانے کے لیے ہاتھوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ زہرا کی بیٹی کے ہاتھ پس گردن بندے ہوئے تھے۔ عزادارو جھکتے جھکتے اتنا زمین پہ جھکی، اپنی کوہنیوں کو پتھروں کے قریب کیا، کوہنیوں سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا۔ سامنے حسین ٹکڑوں میں بٹا نازل ہوا۔ سالہ جملہ کہتی ہے انت اخل حسین، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ تو وہ حسین ہے جسے ماں زہرا چکیاں پیس پیس کے پالتی تھی۔ عزادارو 3 جملے کہے، حسین اینا راسوں کا، حسین تیرا سر کہاں ہے؟ اینا لباسوں کا، حسین تیرا پیراہن کس نے لوٹا ہے؟ عزادارو تیسرا جملہ کتاب میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا۔ عزادارو جملہ بڑا سخت ہے کہ حسین اینا خاتموں کا، حسین تیری چوتھی انگوٹھی کے ساتھ چوتھی انگلی کون لے گیا ہے؟ عزادارو کٹے سر سے آواز آئی، زینب تو نے 3 سوال کیے، مجھے ایک سوال کا جواب دے، اینا ردا کے، زینب تیری چادر کہاں ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بآواز بلند صلوات۔